تیز لو کے تھپیڑے منہ پر لگ رہے تھے۔ ایسے موسم میں جب کوئی گھر سے باہر قدم بھی نہ رکھے، میں موسم کی پرواہ کیے بغیر گندم کی فصل کاٹنے میں مصروف تھی۔ میری درانتی تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ جتنی زیادہ فصل کاٹتی اتنے ہی سال کی گندم مجھے مل جاتی۔ آخر کو گھر بھی تو چلانا تھا اور پھر پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی، اسی لیے میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ میں نے دیکھا برابر میں گندم کاٹنے والی عورتیں میری تیز رفتاری پر کہتیں، ماشاء اللہ، نظر نہ لگے، کس قدر محنتی بچی ہے۔ میں ان کی بات پر اداسی سے مسکرا دیتی۔ یہ محنت تو میری گھٹی میں شامل تھی، میں اس محنت سے کیسے دل چرا سکتی تھی؟ پھر وہ ساری عورتیں تو کھانا کھانے چلی گئیں، وہ بھی یہاں سے دور اس باغ میں جو 2 قدم کے فاصلے پر تھا، آم کا باغ۔ لیکن آج میں کھانا لے کر نہیں آئی تھی۔ جب چھوٹے بہن بھائی گھر میں بھوکے ہوں تو بھلا میں کیسے کھانا کھا سکتی تھی؟ میری سہیلی رانی نے 2-3 دفعہ مجھے اپنے پاس بلایا بھی، لیکن میں نے اسے کہا کہ مجھے بھوک نہیں، ابھی کام کرنا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے رخ پھیر لیا تھا۔ لیکن اب میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہی تھی جب میں نے تھوڑے فاصلے پر ایک ہجوم دیکھا۔ نہ جانے وہ کس پر اتنا تشدد کر رہے ہیں۔ تبھی میں جلدی سے اٹھی اور جا کر دیکھنے لگی۔ ارے، وہ تو ایک معصوم گائے کو مار رہے تھے۔ میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا۔ معصوم جانور پر اتنا تشدد! میں نے چلا کر ان آدمیوں سے کہا، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ شرم آنی چاہیے، کیوں اس گائے کو مار رہے ہو؟ ارے، یہ گائے کیا تمہاری ہے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے ہمارا کتنا بڑا نقصان کیا ہے، ساری فصل برباد کر دی۔ وہ وڈیرے کا خاص آدمی غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگی، کتنا نقصان ہوا ہے تمہارا؟ میرے پیسے کاٹ لینا، لیکن اس گائے پر رحم کرو۔ اس بے زبان پر اتنا ظلم کرو گے تو یہ تمہیں بد دعا دے دے گی۔ میں انہیں ڈرانا چاہتی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کو پیچھے ہٹے، تبھی میں نے اس گائے کے جسم سے نکلنے والے خون کو دیکھا تو میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں لعنت ملامت بھری نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو اب اپنا رخ پھیر کر واپس اپنے ٹھکانے پر چلے گئے تھے۔ نہ جانے بیچاری کون سے گاؤں سے یہاں بھٹکتی ہوئی آ گئی تھی اور اب ان لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی تھی۔ میں نے پیار سے اسے پچکارا اور دل میں خیال آیا کہ یوں کھیتوں میں چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیوں نہ میں اسے اپنے گھر لے جاؤں، جس کی ہوگی تو وہ خود ہی آ کر لے جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے اس گائے کو اپنے ہمراہ لیا اور اسے گھر کی طرف لے کر جانے لگی۔ گھر گئی تو اماں حیران رہ گئیں، کہنے لگی، ارے، یہ اتنی بڑی گائے تو کہاں سے لے آئی، وہ بھی زخمی حالت میں؟ کس نے مارا ہے اسے؟ اماں کو بھی اس گائے پر ترس آیا تھا۔ میں کہنے لگی، اماں، انہی ظالم لوگوں نے جو لوگوں کو بخشتے نہیں، پھر یہ تو جانور ہے۔ اب میں نے اسے پانی پلایا، اماں نے اس کے آگے چارہ بھی رکھ دیا تھا۔ ہماری 2 بکریاں تھیں، انہی سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ پھر میں واپس کھیتوں میں جانے لگی تو اماں نے مجھے آواز دے کر روکا، کہنے لگی، کھانا کھا کر جا میری دھی، تو نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ میں ہچکچا کر کہنے لگی، لیکن اماں، صبح آٹا کہاں تھا؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں نسرین سے ادھار لے کر آئی تھی، بس جلدی ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر اداسی چھا گئی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کر کے واپس کھیتوں میں آ گئی۔ پھر شام ہوئی تو میں نے اماں سے کہا، اماں، اس گائے کی حالت تو ٹھیک نہیں لگ رہی، میں حکیم سے مرہم لے کر آتی ہوں۔ اماں سر تھام کر بیٹھ گئی تھی، کہنے لگی، وہ پیسوں کے بغیر مرہم نہیں دے گا۔ اماں، میں اس سے ادھار لے آؤں گی۔ میں اماں کی بات انسنی کرتی حکیم کے پاس پہنچ گئی تھی۔ پھر حکیم سے مرہم لے کر اس گائے کے جسم پر لگایا، تبھی اسے سکون ملا۔ اب وہ معصوم جانور بیٹھ کر گھاس کھا رہی تھی اور میں بڑی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، یہ جانے بنا کہ میری اس معمولی سی نیکی کا انعام مجھے بہت بڑی دولت کی صورت میں ملنے والا ہے۔ میرا نام آمنہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ میں ایک یتیم لڑکی اپنے 3 بہن اور بھائیوں کے ساتھ ایک کچے سے گھر میں رہتی تھی۔ اماں گاؤں کے وڈیرے کے گھر کام کرتی تھی۔ پورا دن وہ کام کرتی، سخت گرمی میں روٹیاں پکا کر دیتی اور گھر کی صفائی بھی کرتی، لیکن معمولی سی اماں کی تنخواہ تھی اور اس میں گھر کا گزارا کرنا بہت مشکل۔ کبھی کبھار اماں بچا ہوا کھانا بھی لے آتی تھی، لیکن جب بھی فصل پک کر تیار ہوتی تو میں اماں کا ہاتھ بٹاتی اور جا کر فصل وغیرہ کاٹ لیتی تھی، جس طرح ہمارے گاؤں کی باقی دوسری عورتیں محنت کرتی تھیں۔
میں محنت سے جی چرانے والی لڑکی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب کہتے ہیں کہ آمنہ بہت محنتی اور نیک لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے۔ میرے پڑوس کی عورتیں بھی میری سادگی اور نیک دلی کی تعریفیں کرتی تھی۔ میں بھلے خود بھوکی رہ جاتی لیکن کسی دوسرے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جس دن گھر میں فاقے ہوتے اس رات میں روتی رہتی تھی، اپنا سوچ کر نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا سوچ کر۔ ان کی معصوم صورت پر چمکتی ہوئی بھوک دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو جاتا۔ میرا بس نہ چلتا کہ لوگوں کے گھروں سے مانگ کر لاؤں اور ان کا پیٹ بھر دوں۔ اب گندم کی فصل کاٹنے کا موسم آیا تو میں خوب محنت کر رہی تھی، چاہتی تھی کہ پورے سال کی گندم جمع ہو جائے تاکہ اس سال ہمارے گھر میں فاقے نہ ہوں۔ لیکن یہ گائے نہ جانے کس کی تھی، ابھی تک 3 دن گزرنے کے باوجود بھی کوئی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ اس کے زخم بھی مندمل ہو رہے تھے۔ میں اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتی۔ اماں کہتی تو اس کی محبت میں دیوانی ہو گئی ہے، ارے پرائی گائے ہے، جس کی ہوگی وہ آ کر لے جائیں گے، تو اتنی ہلکان کیوں ہو رہی ہے؟ لیکن میں اماں کو کہتی کہ اماں، بے زبان جانور کا خیال رکھنا بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتی ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ خدا نہ خواستہ اس کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو بیچاری اپنی موت مر جائے گی۔ مجھے اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی رانی کے ساتھ کھیتوں میں جا رہی تھی، جب وہ کہنے لگی، ارے ایک نوجوان لڑکا کسی جانور کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، لیکن سارے گاؤں والے کہہ رہے تھے کہ وہ بالکل اجنبی تھا، اس سے پہلے کسی نے بھی آج تک اسے گاؤں میں نہیں دیکھا۔ یہ سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ اسی گائے کو تلاش کر رہا ہے جو میرے گھر میں موجود ہے۔ رانی کی بات انسنی کرتے ہوئے میں کہنے لگی، ارے اتنے دن ہو گئے اسے اب خیال آیا ہے، وہ گائے تو میرے گھر میں بندھی ہوئی ہے، میں نے اس کا بہت خیال رکھا، بہت حفاظت کی ہے، تب جا کر اس کے زخم ٹھیک ہوئے ہیں۔ رانی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ وہ کہنے لگی، ابھی تک تم نے اس جانور کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ارے کیوں اس کی اتنی خدمت کر رہی ہو؟ ایک نہ ایک دن تو وہ اسے لینے آ ہی جائے گا۔ پھر میں دل میں سوچنے لگی کہ جب آئے گا تب دیکھا جائے گا، لیکن ابھی تک تو وہ میرے پاس ہی ہے۔ مجھے اس گائے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ میں سوچتی کہ اگر میرے پاس اتنے پیسے ہوتے تو میں اس کو خرید ہی لیتی، لیکن میری اتنی اوقات کہاں تھی۔ پھر آہستہ آہستہ گائے بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب وہ دودھ بھی دینے لگی تھی اور حیرت انگیز طور پر دودھ کچھ زیادہ ہی مقدار میں دیتی۔ چھوٹے بہن بھائی بھی پیٹ بھر کر دودھ پیتے اور اماں پڑوسیوں کو وہ فروخت بھی کر دیتی تھی۔ کچھ دودھ کا اماں دیسی گھی نکال لیتی۔ یہ گائے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا رہی تھی۔ اس کا دودھ بیچنے سے جو پیسے جمع ہوئے تھے وہ میں نے جمع کر لیے اور حکیم کو دے کر آ گئی، کیونکہ حکیم مجھے اس گائے کی دوائی ادھار دے رہا تھا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب فصل کاٹنے کے بعد غریب لوگوں میں گندم تقسیم کرنے کا وقت ہوتا تھا۔ میں خوش تھی کہ آج پورے سال کی گندم مجھے مل جائے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح وڈیرے نے اس دفعہ بھی بہت ظلم کیا تھا۔ مجھ جیسی غریب اور یتیم لڑکی کو اس نے پاگل بنایا اور کہنے لگا، تو نے اس بار کم فصل کاٹی ہے اس لیے تجھے 5 من گندم ملے گی۔ مجھے بہت شدت سے رونا آیا تھا۔ ہمیشہ ہی وڈیرا میرے ساتھ ناانصافی بھی کرتا تھا، اس لیے کیونکہ میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، اور جو اس کی غلامی کرتے تھے اس کے ماتحت تھے، وہ ان کے ساتھ بڑا ہی انصاف کرتا۔ میں نے بھی تو اتنے دن دھوپ میں کھیتوں میں کام کیا تھا، اسے مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا، اور میرے کام سے بہت کم مجھے معاوضہ دیا گیا تھا۔ خیر اس گندم کو لے کر اب میں گھر آ گئی تھی۔ میرے چہرے پر اداسی دیکھ کر اماں کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح محنت کا صلہ دے ہی دیتا ہے، اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ مجھے ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی۔ پھر اس دن اماں سرگوشی میں کہنے لگی، دیکھو اللہ نے ہمیں انعام کی صورت میں یہ گائے بھی تو دی ہے، اس کا دودھ کتنا فائدہ مند ہے، نہ صرف سب گھر والے دودھ پی لیتے ہیں بلکہ بچ بھی جاتا ہے، اور میں اسے بیچ بھی دیتی ہوں، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ میں اداسی سے کہنے لگی، اماں لیکن ایک دن اس کا مالک آ کر اسے لے جائے گا، تب ہم کیا کریں گے؟ اماں کہنے لگی، پھر بھی اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا۔ پھر اس دن میں رانی کے گھر جا رہی تھی، ابھی آدھے راستے میں آئی تھی جب میں نے ایک سفید لباس والے نوجوان کو اس غریب مزارے سے باتیں کرتے ہوئے سنا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا، میں اس سفید لباس والے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی، لیکن اس کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب، آپ نے ایک بھورے رنگ کی گائے دیکھی ہے؟ دراصل وہ ہم سے جدا ہو گئی ہے،
ہم اس کی یاد میں تڑپ رہے ہیں۔ وہ عجیب و غریب انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی بھی آئی اور میں گھبرا بھی گئی تھی۔ تبھی وہ مزارے کہنے لگا، ہاں اسے تو ایک لڑکی اپنے گھر لے گئی تھی، وہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہے، اس کا نام آمنہ ہے۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ آخر اسے کیا ضرورت تھی میرے بارے میں اسے بتانے کی؟ اتنے دن سے وہ گائے میرے پاس رہ رہی تھی، اب میں اسے ایک لمحے کے لیے بھی جدا کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس سے دور ہونے کا سوچ کر ہی میں اداس ہو جاتی تھی، لیکن اماں کہتی تھیں کہ یہ گائے ایک امانت ہے، جس کی ہوگی وہ ایک نہ ایک دن آ کر اسے لے جائے گا۔ لیکن اب جو ہوا تھا وہ بڑا ہی حیرت انگیز تھا۔ ساری رات وہ گائے چلاتی رہتی تھی، ایک طرف منہ کیے، جیسے اسے وہاں کوئی نظر آ رہا ہو۔ اماں کے ساتھ ساتھ میں بھی پریشان تھی۔ اماں کہنے لگی، ارے یہ اتنا کیوں بولنے لگی ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ اسے کوئی چیز دکھائی دیتی ہے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پھر ساتھ والی پڑوسن رقیہ خالہ اماں کے پاس آئی اور کہنے لگی، یہ گائے ساری رات شور مچاتی رہتی ہے، ارے اسے ہوا کیا ہے؟ راتوں رات تمہارے گھر میں یہ گائے آ کیسے گئی؟ نہ جانے کس کی ہے، کہاں سے آئی ہے؟ کہیں کسی نے اس پر کوئی جادو وادو تو نہیں کروایا ہوا؟ وہ ایسی ہی باتیں کرتی تھی۔ ابھی تک تو گائے بالکل ٹھیک تھی، لیکن اب 2-3 دن سے وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ اماں کہنے لگی، مولوی کو بلا کر لاؤں گی، کیونکہ 2 دن سے یہ دودھ بھی نہیں دے رہی۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ اس جگہ جانے کے لیے پریشان ہے جہاں سے یہ آئی ہے۔ یہ سن کر اداسی میرے چہرے پر چھا گئی۔ پھر بار بار مجھے وہ نوجوان یاد آتا جو کئی بار اپنی اس گائے کی تلاش میں اس گاؤں میں آ چکا تھا۔ وہ تو اتفاق ہی تھا کہ اسے میرا گھر نہیں مل رہا تھا، ورنہ وہ ابھی تک اسے لینے بھی پہنچ جاتا۔ پھر اماں میرے منع کرنے کے باوجود بھی گاؤں میں رہنے والے مولوی کو بلا کر لے آئیں۔ مولوی صاحب نے اسے دم کیا، پھر اس کی عجیب سی آنکھوں کو دیکھ کر کہنے لگے، ایسی گائے تو میں نے آج تک نہیں دیکھی، کیا تمہیں اس میں کچھ غیر فطری معلوم نہیں ہوتا ہے؟ اماں کہنے لگی، کیا مطلب مولوی صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ رازداری سے کہنے لگے، یا تو اس پر کسی جنات کا سایہ ہے، اور یا پھر یہ ایسے علاقے سے آئی ہے جہاں پر جنات رہائش رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ہم دونوں ماں بیٹی اچھل پڑے تھے۔ ہم کہنے لگے، مولوی صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ گائے تو بہت صحت مند ہے، ابھی 2 دن سے بیمار ہوئی ہے، ورنہ تو دودھ دیتی تھی، اور ہم نے اس کی بہت خدمت بھی کی ہے۔ مولوی صاحب کہنے لگے، میں نے اس پہ دم کر دیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، لیکن اس کی طبیعت کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ یہ کھلی فضا میں گھاس کھانے کی عادی ہے، مطلب کسی چراگاہ وغیرہ میں اسے وہیں لے جاؤ، وہاں جا کر گھاس کھائے گی تو شاید ٹھیک ہو جائے۔ مولوی صاحب کا مشورہ میرے دل کو لگا تھا۔ میں اماں سے کہنے لگی، اماں یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں، اتنے دن سے اسے گھر میں باندھ کر رکھا ہے، اسی وجہ سے بیچاری اکتا گئی ہوگی۔ پھر دوسرے دن اماں وڈیرے کی حویلی پہ چلی گئی، جبکہ میں اس گائے کو لے کر کھلی چراگاہ میں آ گئی، جہاں سرسبز گھاس اگا ہوا تھا۔ اکثر ہی گاؤں کے لوگ وہاں پر اپنے جانور چرانے کے لیے آتے تھے۔ اب میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی، سامنے ہی یہ بھوری رنگ کی گائے گھاس چر رہی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے تیز آواز میں چلانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر میں دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ وہ سامنے ایک درخت کو دیکھ کر چیخ رہی تھی، لیکن اس درخت کی اوٹ سے جو نوجوان نکل کر آیا تھا، اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سفید لباس، سفید آنکھیں اور سفید چہرہ، کچھ بھی تو اس گاؤں کے لوگوں جیسا نہیں تھا۔ میں کسی بت کی طرح ساکت اسے دیکھ رہی تھی۔ گائے اسے ہی دیکھ کر زور زور سے بول رہی تھی۔ تبھی وہ چھلانگیں مارتی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اب وہ نوجوان اسے بہت پیار کر رہا تھا، اسے پچکار رہا تھا، جبکہ میں حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کب سے میں اسے تلاش کر رہا تھا، بالآخر آج یہ میرے پاس آ ہی گئی۔ اسے گھر سے نکالنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ شکر ہے کہ مولوی نے تمہیں مشورہ دیا کہ اسے چرانے کے لیے لے جاؤ، تو ہی یہ اس گھر سے باہر آئی ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، کیا یہ گائے تمہاری ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا، یہ کافی دنوں سے لاپتہ ہو گئی تھی، ہم اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین تھے۔ تم نہیں جانتی یہ گائے ہمارے لیے کتنی خاص ہے۔ لیکن تم کس گاؤں سے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، اور اب تمہیں ہوش آیا ہے اپنی گائے حاصل کرنے کا؟ میں نے بھی اسے 2-4 سنا دی تھی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، میں کسی گاؤں سے نہیں بلکہ دوسری دنیا سے آیا ہوں۔ تمہیں میرے بارے میں جان کر حیرت ہوگی
کہ میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہوں، اور یہ گائے بھی جناتی ہے۔ جب تک یہ تمہارے پاس رہی تمہیں فائدہ دیتی رہی۔ ہم نیک جنات ہیں، اگر کوئی انسان ہماری مدد کرتا ہے تو ہم اسے فائدہ پہنچاتے ہیں، اور ایسا ہی ہماری جناتی گائے نے کیا۔ لیکن اب اسے لینے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ میری گائے نہیں بلکہ شہنشاہ جنات کی ہے، اور وہ اس سے کتنا محبت کرتے ہیں اس بات کا تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ تم ایک نیک دل لڑکی ہو، تم نے ہماری اس گائے کا اتنا خیال رکھا، یہ واقعی تعریف کے لائق ہے۔ اب تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی جو ایک جن ذات تھا۔ تبھی مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس گائے کو جنات نظر آ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں جلد سے جلد یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اس گائے کو لے کر غائب ہو گیا، جبکہ میں تھکی ہاری گھر واپس آ گئی تھی۔ اماں بار بار مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ وہ گائے کہاں گئی، تو میں اس سے کہنے لگی کہ جس کی تھی وہ لے کر چلے گئے۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ جنات کے قبیلے سے آئی ہوئی ایک ایسی گائے تھی جسے وہ ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ شکر تھا کہ وہ ہمارے گھر میں نہیں آئے، ورنہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہتے۔ اس گائے کے جانے سے میں کافی دن تک اداس رہی، کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ کافی دن تک میرے ذہن پر اس بات کا افسوس چھایا رہا۔ پھر میں اپنے کام میں جٹ گئی، کیونکہ پھر سے فصل تیار ہونے والی تھی۔ میں تو ویسے ہی محنت کو اپنا مذہب سمجھتی تھی، اسی لیے ہر کام کرنے میں طاقت تھی۔ لیکن ایک دن میں اپنی سہیلی رانی کی بات سن کر حیران رہ گئی، جب وہ سرگوشی میں کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے بانو کی شادی کیسے ہوئی؟ اس نے مولوی صاحب سے تعویذ لیا تھا۔ میں ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، اسی لیے بیزاری سے رانی سے کہنے لگی، ارے چھوڑو اسے، وہ تو شادی کے لیے مر رہی تھی، مجھے ایسا کوئی شوق نہیں۔ لیکن رانی کہنے لگی، مجھے شوق ہے، خدا کے لیے تم میرے ساتھ چلو، میں نے بھی مولوی صاحب سے تعویذ لینا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس جمعرات کی رات کو 12 بجے اس برگد کے درخت پر باندھنا ہے جو قبرستان میں ہے، اور میں اکیلی وہاں نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں رانی سے کہنے لگی، کیا بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ تم کس راہ پر چل پڑی ہو رانی؟ تو وہ کہنے لگی، بس تم میری مدد کر دو، آج بانو کا شہر سے اتنا اچھا رشتہ آیا اور وہ رخصت ہو کر چلی گئی، ہم ساری زندگی اسی گاؤں میں مرتے رہیں گے، ایسے ہی دھوپ میں جل جل کر ہمارا رنگ کالا ہو جائے گا، بال سفید ہو جائیں گے، لیکن ہمیں کوئی شہزادہ لینے نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، انسان کو قسمت خود بدلنی پڑتی ہے۔ اب میں دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھی تھی۔ رانی اگر میری بچپن کی سہیلی نہ ہوتی تو میں کبھی بھی اس کی بات نہیں مانتی، لیکن اب اس نے اتنا مجبور کیا تو میں اسے کہنے لگی، ٹھیک ہے جمعرات آنے دو، پھر دیکھتے ہیں، میں چل لوں گی تمہارے ساتھ۔ دراصل ہمارا وہ قبرستان بہت پرانا تھا، 20-30 سال پرانا، اور اس قبرستان میں ایک بوڑھا برگد کا درخت بھی تھا۔ اکثر ہی اس قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے میں اس درخت پر بندھے ہوئے لال، کالے، پیلے دھاگوں کو دیکھتی تھی، جو ہمارے گاؤں کے توہم پرست لوگ ہی باندھتے تھے۔ لوگ تعویذ گنڈوں پر بھی بہت یقین کرتے تھے، لیکن مجھے اس قبرستان میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوتا۔ خوف کے ساتھ ہی مجھے وہ جن ذات بھی یاد آیا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ میں یہ بات کیسے بھول گئی تھی کہ میرا سامنا بھی ایک جن ذات سے ہو چکا تھا۔ لیکن رانی کی مدد کرنے کے خیال سے اس جمعرات کی رات کو میں اس کے ساتھ جانے پر تیار تھی۔ وہ رات کے 11 بجے میرے گھر آتی، جب تک ہمارے سارے گھر والے سو جاتے تھے۔ شکر تھا کہ گھر میں گندم موجود تھی۔ اماں سالن لے آتی تھیں وڈیرے کی حویلی سے، اور اسی میں ہمارا گزارا ہو جاتا تھا، ورنہ ہم غریب کو تو پیٹ بھر کر روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ کہاں بانو خوش نصیب، اس کے گھر والے تھے اس کا خیال رکھنے کے لیے، ان کی زمینیں بھی تھیں، جبھی تو ایک شہر سے اس کا اچھا رشتہ آ گیا تھا۔ میں نے تو کبھی اپنے آپ کو دلہن بننے کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ شادی جیسی ذمہ داری قبول کرنا مجھ جیسی غریب لڑکی کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ اور بھلا اس غریب خانے میں کون میری ڈولی لے کر آئے گا؟ میں اپنا خود ہی مذاق اڑاتی تھی۔ لیکن اس رات رانی نے دروازے پر دھیمی سی دستک دی اور مجھے آواز لگائی تو میں نے پلک جھپکتے میں ہی دروازہ کھول دیا۔ اب میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جلدی چلو، وقت کم ہے، ابھی سناٹا ہے، وہاں کوئی بھی نہیں۔ اب میں نے اماں کی چادر اوڑھی اور جلدی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ پھر اس سے الجھتے ہوئے کہنے لگی، نہ جانے تو مجھے کس کام میں پھنسانا چاہ رہی ہے،
دیکھو اگر کوئی نقصان ہو گیا تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ میں اسے غصہ کر رہی تھی۔ پھر وہ میرا ہاتھ دبا کر کہنے لگی، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ میں تو کہتی ہوں تو بھی ایک مولوی صاحب سے اپنے لیے تعویذ لے لے، اچھا ہے تیری اور میری شادی ایک ساتھ ہو جائے گی۔ اسے ان تعویذوں پر کتنا یقین تھا، مجھے اسے دیکھ کر افسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں اس سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی اور وہ برگد کے درخت کے پاس کھڑی ہو کر دھاگا باندھنے لگی۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک وہاں ایک خوفناک آواز گونجی۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے پاگلوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ میں صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اسے آوازیں دے رہی تھی، لیکن وہ رکی ہی نہیں اور مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اب میں پھر جلدی سے گھر کی طرف جانے لگی، لیکن اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو سامنے اسی جن ذات کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ میں خوفزدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ یہ برگد کا درخت میرا ٹھکانہ ہے۔ میں اکثر یہاں پر آتا ہوں اپنا ایک خاص عمل کرنے کے لیے، اور آج جمعرات کی رات تھی، آج میں وہ عمل کر رہا تھا، لیکن تم دونوں کی وجہ سے میرا عمل ٹوٹ گیا۔ پھر میں جلدی سے اسے کہنے لگی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، رانی نے ہی سب کچھ کیا ہے، تم اس سے جا کر پوچھو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ جنزات میرے پیچھے پڑ جائے، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اگر کسی پر ایک بار جنزات عاشق ہو جاتے ہیں تو پھر ساری زندگی ان کا اس سے پیچھا نہیں چھوٹتا۔ لیکن اس کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے، جب وہ کہنے لگا، لیکن میں تو تمہاری وجہ سے یہاں آیا ہوں، تم سے ملنے، لیکن میں نے تو تمہاری گائے واپس کر دی تھی، پھر تم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ میں ابھی بھی خوفزدہ تھی تو وہ کہنے لگا، دراصل جب ہمارے شہنشاہ جنات کو پتہ چلا کہ تم نے ہماری گائے کی اتنی خدمت کی ہے تو وہ تم سے بہت خوش ہوئے ہیں، اور میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ اس معصوم لڑکی کے لیے کوئی بہت بڑا انعام دے۔ وہ مجھے باتوں سے بہلا رہا تھا، میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر مایوسی سے کہنے لگی، میری ایسی قسمت کہا کہ کوئی مجھے بڑا انعام مل جائے، کیونکہ میں ایک غریب لڑکی ہوں۔ ہاں محنت ضرور کرتی ہوں، میں نے اس گائے کی انسانیت کے ناطے خدمت کی تھی، کیونکہ اس بے زبان جانور کو لوگ مار رہے تھے اور مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا۔ میں نے اسے سچائی بتائی تو وہ کہنے لگا، تم ایک عظیم لڑکی ہو، ایسا دل ہر کسی کا نہیں ہوتا، میں اگلی بار پھر تم سے ملاقات کرنے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم سے میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں غصے سے سوچنے لگی کہ وہ اب کیوں آئے گا میرے سامنے، میں اس سے ڈرتی ہوں، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر میں جلدی سے گھر آ گئی تھی۔ شکر تھا کہ کسی نے مجھے دیکھا نہیں، لیکن دوسرے دن رانی مجھ سے معافی مانگ رہی تھی اور میں نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں غصے سے اسے کہنے لگی، تم ہی مجھے وہاں لے کر گئی تھی اور پھر مجھے چھوڑ کر خود وہاں سے فرار ہو گئی۔ رانی کہنے لگی، لیکن وہ آواز کیسی تھی، اتنی خوفناک۔ جب میں نے اسے بتایا کہ وہ ایک جنات کی آواز تھی جو اس برگد کے درخت پر رہتا ہے تو یہ سن کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، میری توبہ، آئندہ تو میں کبھی اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گی۔ اس کی بات پر میں دل ہی دل میں ہنسی تھی۔ اگر میں اسے بتا دیتی کہ میں اس جنات سے بات چیت بھی کر چکی تھی تو وہ شاید اس بات پر کبھی یقین نہ کرتی۔ رانی اس قدر ڈر گئی تھی کہ پھر اس نے دوبارہ کبھی اس قبرستان کا رخ نہیں کیا۔ لیکن اس رات میں سوئی تو اچانک میرے کانوں نے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگی، مجھ سے ملنے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے ایک دم سے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا، میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا، تو پھر یہ آوازیں کیسی تھیں؟ میں خوف زدہ سی ہو گئی۔ اماں کو بغیر بتائے میں اتنا بڑا کام کر چکی تھی، رانی کے ساتھ اس پرانے قبرستان میں چلی گئی تھی۔ جب بھی میں کھیتوں میں کام کرنے جاتی مجھے ایسے لگتا جیسے مغرب کے بعد واپس آتے ہوئے کوئی میرا پیچھا کرتا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ وہی جنزاد ہوگا۔ کیا مجھے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہیے؟ اب یہ بات سوچ کر میں پریشان رہتی تھی۔ ایک دن کھیتوں میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی، رات کی تاریکی چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ اب میں گھر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ اس دن رانی بھی کام کرنے نہیں آئی تھی۔ تبھی میں نے پڑوس میں رہنے والی خالہ زبیدہ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلنا۔ خالہ کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹی، میں تیرے ساتھ چلوں گی۔ لیکن اچانک ہی خالہ کا بیٹا انہیں بلانے آ گیا اور کام ختم ہونے سے پہلے ہی وہ چلی گئی۔ میں پریشان سی ہو گئی، اس کا مطلب ہے مجھے اکیلے ہی جانا ہوگا۔ اسی راستے سے گزرتے ہوئے اچانک ہی کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے جوں ہی پلٹ کر دیکھا،
میرے پیچھے آنے والے قدموں کی آہٹ ایسے ہی نہیں تھی۔ وہ جن ذات میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر خوف محسوس ہوا۔ پھر میں کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی اور تم مجھے خوفزدہ کر رہے ہو، مجھے ڈرا رہے ہو، تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا بلکہ تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ تم اتنی مشقت بھری زندگی گزار رہی ہو، لیکن آج کے بعد تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ اب میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیا کرنے والا ہے۔ تبھی وہ رازداری سے کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہمارا شہنشاہ جنات تمہیں بہت بڑا انعام دے گا، اور آج وہ دن آ گیا ہے انعام لینے کا۔ کیا تم اپنی زندگی بدلنے کی خواہش نہیں رکھتی؟ کیا یہ ساری زندگی ایسے ہی کھیتوں میں محنت کر کے کام کرتی رہو گی؟ تم نے ہماری گائے کا خیال رکھا، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اسے مار ہی ڈالتا، کیونکہ وہ جناتی گائے تھی۔ اس کے اندر کچھ ایسی بات تھی جو کوئی بھی انسان محسوس کر لیتا کہ اس کے اندر کچھ غیر فطری صلاحیتیں ہیں۔ لیکن یہ گائے ہمیں صحیح سلامت مل گئی، اس بات کی ہمیں بہت خوشی تھی۔ اب میں شہنشاہ جنات کا پیغام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، جس درخت کے نیچے اس دن تم کھڑی تھی، اسی درخت کے نیچے وہ راز چھپا ہوا ہے۔ تمہارے لیے ایک خاص چیز ہے جو شہنشاہ جنات نے میرے ہاتھ بھجوائی ہے، اور میں نے اسے وہیں پر چھپا دیا ہے۔ میں تمہیں حیرت اور خوشی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں نے وہ تمہیں یہاں نہیں دیا۔ میں صرف تمہیں دکھائی دے سکتا ہوں اور کسی کو نہیں، کیونکہ میں نے خود کو صرف تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے۔ اب اگر تم اس چیز کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو کل رات 12 بجے اس برگد کے درخت کے نیچے آ جانا، اور پھر اپنی محنت اور نیکی کا صلہ پا لینا۔ گو کہ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اور شہنشاہ جنات نے بھلا مجھے کیا دیا ہوگا؟ اس چیز نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا تھا۔ پھر وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ایک طرح سے تو اس نے میری حفاظت کی تھی۔ اس رات میں بیٹھی اپنے آپ مسکرا رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں، ایسا کون سا خزانہ مل گیا جو تو مسکرا رہی ہے؟ تو میں دل میں سوچنے لگی، کیا پتہ اماں، سچ میں ہی کوئی خزانہ مل جائے۔ آج ہم 2 روٹی کو ترس رہے ہیں، کل مالا مال ہو جائیں۔ اماں کہنے لگی، ضرور کوئی راز کی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہے۔ پھر کہنے لگی، ایک بات مجھے بتانی تھی، رانی کا رشتہ آیا ہے۔ یہ سن کر میں اچھل پڑی، بے یقینی سے اماں کو دیکھنے لگی تو اماں کہنے لگی، ہاں سچ کہہ رہی ہوں، ارے دیکھ لو، اس نگوڑی کا بھی رشتہ آ گیا، اب اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ وہ بھی تو تیری ہم عمر ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کا نصیب کب کھلے گا۔ میں اداسی سے کہنے لگی، اماں رشتہ تو مل جائے گا، لیکن شادی کیسے کریں گی؟ اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے شادی کا، ویسے بھی ہمارے گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری سے منہ موڑ لوں۔ اور پھر میں حیران تھی کہ رانی کا تعویذ سچ میں ہی کام کر گیا تھا۔ کیا مولوی صاحب نے اسے جو تعویذ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ میں یہ بات رانی سے جاننے کے لیے بے چین تھی۔ پھر جب میں اس کے پاس گئی تو وہ شرما رہی تھی۔ میں نے اسے مبارکباد دی کیونکہ اس کی منگنی ہو گئی تھی، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تیرے لیے بھی مولوی صاحب سے کہا ہے، دیکھنا تیرا بھی جلد نصیب کھل جائے گا۔ میں اسے کہنے لگی، نہیں رانی، مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں، لیکن میں یہ پوچھنے آئی ہوں، کیا سچ میں ہی اس تعویذ نے کوئی کام کیا ہے؟ تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، ارے اس تعویذ سے زیادہ میری آنکھوں نے کام کیا ہے۔ تو نہیں جانتی ماسی زکیہ کے بیٹے کو؟ میں اسے بچپن سے ہی پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، لیکن ماسی زکیہ کب راضی تھی؟ لیکن اب نہ جانے ایسا کیا ہوا ہے کہ ماسی راضی ہو گئی، وہی رشتہ لے کر آئی تھی۔ میں بہت خوش ہوں، بچپن کی محبت مجھے مل گئی۔ میں اسے مبارکباد دے رہی تھی۔ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جنہیں محبت مل جاتی ہے۔ اب میں گھر واپس لوٹ آئی، میرے چہرے پر اداسی تھی، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس جن ذات نے مجھے اسی درخت کے نیچے آنے کو کہا تھا۔ میں نے خوفزدہ نظروں سے اماں کو دیکھا، وہ بیچاری ابھی ابھی سوئی تھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا، لیکن میرا وہاں جانا بہت ضروری تھا۔ یہی سوچ کر میں اٹھی اور آج بغیر رانی کو ساتھ لیے میں اکیلی ہی اس پرانے قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ حالانکہ پہلے وہاں جاتے ہوئے میں کتنی ڈر رہی تھی، لیکن آج کچھ پانے کا جنون مجھے اس درخت کے پاس لے گیا تھا۔ تبھی اچانک میرے کان میں آواز آئی،
اس درخت کے نیچے زمین کھود کر دیکھو، ضرور تمہیں وہاں کچھ مل جائے گا۔ اب میں گھبرا رہی تھی اور ہاتھوں سے ہی پاگلوں کی طرح اس مٹی کو کھودنے لگی، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں ملا تھا۔ اب میں مایوس ہونے لگی، مایوسی سے واپس گھر لوٹ آئی۔ میں آدھی رات کو بیٹھ کر رو رہی تھی، تبھی وہ جن ذات میرے سامنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس درخت کی شاخ میں شہنشاہ جنات کے خاص جنات نے تمہارے لیے کچھ دبایا ہے اور وہ تمہیں ہی مل سکتا ہے۔ تمہارے علاوہ وہ کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا، اس لیے اپنی کوشش جاری رکھو، کل رات پھر وہاں ضرور جانا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں مایوس تو تھی، لیکن پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کے کہنے پر دوسری رات پھر سے میں وہاں پر پہنچ گئی۔ اب میں زمین کھودے جا رہی تھی۔ میں ایک محنتی لڑکی تھی، کھیتوں میں کام کرنے والی، معمولی سے کام سے نہیں تھکتی تھی، لیکن سچ میں ہی اس درخت کے نیچے بیٹھ کر مجھے شدید گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر آخر میں اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئی، جب میں نے لال رنگ کی پوٹلی اس درخت کے نیچے دبی ہوئی دیکھی۔ اسے دیکھ کر خوشی سے میری آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ تو کیا یہی وہ انعام ہے؟ تبھی میرے کانوں میں ایک آواز آئی، مبارک ہو، تمہیں وہ انعام مل گیا جس کی تم حقدار تھی۔ یہ صرف تمہارا ہی ہے، ہم جنات کی طرف سے خاص تحفہ، کیونکہ تم نے شہنشاہ جنات کی گائے کا بہت خیال رکھا تھا، یہ اسی کا انعام ہے۔ میں اس آواز کو پہچانتی تھی، یہ وہی جن ذات تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ میرے سامنے آیا ہی نہیں۔ اب میں خوشی خوشی اس پوٹلی کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جب اماں اسے دیکھیں گی تو کتنی خوش ہوں گی، لیکن میں نے چپکے سے وہ پوٹلی اماں کے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ میں چاہتی تھی کہ اماں خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، لیکن جیسے ہی صبح اٹھی تو میں معمول کے مطابق کام کر رہی تھی۔ میں اماں کو دیکھ رہی تھی کہ کب وہ تکیے کے نیچے رکھی اس پوٹلی کو دیکھتی ہے۔ پھر جیسے ہی اماں نے وہ دیکھی تو حیران رہ گئیں، کہنے لگی، ارے یہ کہاں سے آئی؟ کیا چیز ہے اس میں؟ انہوں نے جیسے ہی کھول کر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھے ان کی حیرت لطف دے رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ خوف تھا۔ وہ کہنے لگی، یہ اتنے ڈھیر سارے زیورات کہاں سے آئے اور کس نے میرے تکیے کے نیچے یہ پوٹلی رکھ دی؟ تو میں مزے سے کہنے لگی، اماں مجھے لگتا ہے کہ یہ جنات نے رکھی ہے۔ اماں نے دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بھلا جنات میرے تکیے کے نیچے اس پوٹلی کو کیوں رکھیں گے؟ تو میں رازداری سے اماں کو کہنے لگی، کیونکہ آپ نے ان کی گائے کی خدمت کی تھی، یہ اسی کا انعام ہے۔ اماں حیران تھی، کہنے لگی، سچ سچ بتا، تو سب جانتی ہے، ورنہ میں یہ ابھی جا کر گاؤں کے مولوی صاحب کو دے آؤں گی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اب اماں کو سچ بتانا ضروری ہو گیا تھا، ورنہ وہ مولوی صاحب کے پاس چلی جاتی اور وہ سارے زیورات ان کے حوالے کر دیتی۔ پھر میں نے شروع سے لے کر آخر تک اماں کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی، کہنے لگی، مجھے یقین نہیں آ رہا، میں تو اس گائے کے بارے میں پہلے ہی کہتی تھی کہ یہ عام گائے جیسی نہیں ہے، اتنا زیادہ دودھ دینے والی اور رات بھر جاگنے والی، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کسی کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اب میں اماں کے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، اماں اب تو ہمارے دن بدل جائیں گے، اب تو نہ آپ کو وڈیرے کی حویلی میں کام کرنا پڑے گا اور نہ ہی مجھے کھیتوں میں محنت۔ اماں لیکن یہ راز کسی کو نہ بتانا کہ ہمارے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی، ہم کل ہی شہر چلتے ہیں اور یہ سارے زیورات بیچ دیں گے۔ اماں کہنے لگی، پاگل ہو گئی ہے، ایک ساتھ بیچیں گے تو لوگوں کو شک ہو جائے گا، پہلے ہم تھوڑے تھوڑے زیور بیچیں گے، اس کے بعد یہاں سے شہر چلے جائیں گے، وہاں زندگی کی ساری سہولتیں ہوتی ہیں، اس گاؤں میں تو وڈیرے کی چاکری کرنی پڑے گی ساری زندگی اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا۔ پھر اگلے دن اماں شہر چلی گئی تھی اور میں نے باقی سارا زیور اپنے صندوق میں چھپا کر رکھ دیا۔ رانی کی بھی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ اس دن میں اس سے ملاقات کرنے گئی تو وہ کہنے لگی، آج تو تیرا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، خیریت تو ہے؟ میں گڑبڑا گئی، دل میں خیال آیا کہ شاید یہ میری آنکھوں کی چمک ہے جو سب کو بتا رہی ہے کہ میں کتنی خوش ہوں۔ میں نے رانی کو ٹال دیا تھا، میں یہ راز خود سے بھی چھپا کر رکھنا چاہتی تھی۔ رانی کی شادی ہوتے دیکھی، اسے دلہن کے لال جوڑے میں دیکھ کر سوچا کہ کبھی میں بھی ایسے ہی دلہن بنوں گی۔ پہلے تو مجھے اپنی شادی کی امید ہی نہیں تھی، کیونکہ گھر کی غربت اجازت ہی نہیں دیتی تھی، لیکن اب حالات مختلف تھے
اور پھر اماں شہر سے شام کو واپس لوٹیں تو خوشی سے ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ کہنے لگی، بار بار سنار مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ خالص سونا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ میں نے اسے کہہ دیا کہ یہ بہت پرانے زمانے کا رکھا ہوا ہے، تو ہی اسے یقین آیا تھا۔ اس نے تو فٹافٹ مجھ سے وہ زیور خرید لیے۔ پھر اس دن اماں نے اپنے جاننے والیوں میں کہہ دیا کہ ہم یہ گاؤں چھوڑ کر جا رہے ہیں، جلد ہی ہم شہر میں ایک کرائے کا گھر لے لیں گے۔ ہم وہاں گھر خریدنے والے تھے، لیکن اماں نے ان سے جھوٹ کہا کہ ہم کرائے کا گھر لیں گے تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ پھر اس گاؤں میں میری آخری رات تھی۔ اگلے دن ہم نے شہر چلے جانا تھا۔ میں کچھ اداس بھی ہو رہی تھی اور کچھ خوش بھی تھی، کیونکہ بچپن سے یہاں کی یادیں ذہن میں رچی بسی تھی۔ ایسے میں ان یادوں سے چھٹکارا حاصل کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں بستر پر لیٹی تو اچانک سے میرے سامنے کوئی آیا تھا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا۔ حیرت انگیز طور پر میں اس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ اس نے میری اتنی مدد کی، شہنشاہ جنات کے سامنے میری سفارش بھی کی، اور میں نے اس کا شکریہ تو ادا کیا ہی نہیں۔ کیوں نہ میں اس کا شکریہ ادا کرنے جاؤں اسی برگد کے درخت کے نیچے؟ مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہوگا۔ یہی سوچ کر میں اپنے بستر سے اٹھی اور میں نے طائرانہ نظریں اپنے گھر پر ڈالیں۔ سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے۔ اب میں گھر سے باہر آ گئی تھی۔ میرا رخ اسی پرانے قبرستان کی طرف تھا۔ اگرچہ پہلے میں وہاں جاتی تھی تو مجھے بہت ڈر لگتا تھا، لیکن اب میرے ذہن پر خوف کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اس برگد کے درخت کے سامنے پہنچی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں مایوس ہو چلی، شاید وہ جنزاد واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا ہے۔ جیسے ہی مڑنے لگی تو اچانک کسی نے پیچھے سے مجھے پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میرے سامنے ہی کھڑا تھا، مسکراتی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا۔ میں اسے کہنے لگی، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں، کیونکہ تم نے شہنشاہ جنات سے میری سفارش کی اور انہوں نے مجھے اتنا قیمتی خزانہ دیا کہ آج میرے حالات بدل گئے۔ تو وہ کہنے لگا، کیونکہ میں پہلی نظر میں ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی، پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ تو وہ کہنے لگا، یہ سچ ہے، ہم جنات کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ جان لیتے ہیں۔ جس دن تم ہماری گائے لے کر گئی تھی اسی دن میں نے جان لیا تھا کہ ہماری جناتی گائے تمہارے گھر میں ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اس گائے سے کیا سلوک کرتی ہو۔ تم نے جس طرح سے اس کا خیال رکھا، اس کے زخموں پر مرہم لگایا، وہ قابل تعریف تھا۔ میں اس گاؤں کے لوگوں سے تمہارے بارے میں پوچھتا تو مجھے خوشی ہوتی، ہر ایک کی زبان پر تمہاری تعریفیں ہوتی تھیں۔ لوگ کہتے تھے کہ تم بہت محنتی لڑکی ہو، بہت ایمانداری سے کام کرتی ہو۔ مجھے یہ بات خوشی دیتی تھی۔ پھر جب میں اس گائے کو واپس لے کر چلا گیا تو میں نے شہنشاہ جنات سے تمہاری سفارش کی کہ وہ تمہیں کوئی بڑا انعام دیں تاکہ تمہیں اس محنت مشقت والی زندگی سے نجات مل جائے۔ آج تم میرے پاس آئی، تمہارا شکریہ۔ تم واقعی ہی میں ایک اچھی لڑکی ہو۔ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ وہ جنزاد مہربان نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کی نظروں کا طلسم تھا یا کوئی عجیب سی کیفیت جو مجھ پر سوار ہو گئی تھی۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے میرے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں بھاری دل لیے اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ اگلے ہی دن ہم نے گاؤں چھوڑ دیا ہمیشہ کے لیے اور شہر میں آ کر اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ اب میں شہر میں کھیتوں میں کام کرنے والی آمنہ نہیں رہی تھی، بلکہ میں بہت تبدیل ہو گئی تھی۔ میرے اندر اعتماد بھی آ گیا تھا۔ یوں 2-3 سال گزرے جب اماں میرا رشتہ تلاش کرنے لگی اور انہوں نے میری شادی طے کر دی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر بہت ہی اچھا انسان تھا۔ پھر میں دلہن بن کر تیار ہوئی۔ آج میں نے لال رنگ کا لباس پہنا تھا اور آج میری رخصتی ہونے والی تھی۔ پھر میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی، لیکن اچانک بیچ راستے میں ہی گاڑی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور سمیت میرا شوہر بھی پریشان تھا، کیونکہ یہ بالکل ویران راستہ تھا اور رات کا وقت تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا اور گاڑی کا خراب ہونا اچنبھے کی بات تھی۔ تبھی پاس سے گزرتا ایک شخص کہنے لگا، ارے بھائی صاحب، یہ راستہ تو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ راستہ بہت بھاری ہے اور رات کے وقت تو یہاں سے جنات کا گزر ہوتا ہے، جو بھی گاڑی یہاں سے گزرتی ہے تو وہ لازمی خراب ہو جاتی ہے، آپ جلد از جلد یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ سن کر تو ان کے حواس جاتے رہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ میرا واسطہ ایسے جنات سے پڑ چکا تھا۔ اچانک ہی دور سے ایک سفید لباس والا آدمی آتا ہوا دکھائی دیا
اور وہ یہاں پر آ کر رک گیا۔ اس کی آنکھیں عجیب سی تھیں، لیکن مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ حیران رہ گیا تھا۔ میں اسے پہچان گئی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزاد تھا۔ اب اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لیں، پھر وہ ڈرائیور سے کہنے لگا، میں آپ کی گاڑی ٹھیک کرتا ہوں۔ یوں چند سیکنڈز میں ہی گاڑی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اور ڈرائیور اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اس نے اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کی۔ پھر میری نظریں دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتی رہیں، جو دور اندھیرے میں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ پھر میرا شوہر کہنے لگا، حیرت کی بات ہے، اس ویران جگہ پر یہ مکینک کہاں سے آ گیا، ورنہ تو یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں۔ اب میں عجیب سی کیفیت کا شکار اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ جن ذات میری مدد کرنے آیا تھا۔ یہ راستہ بھاری سہی، یہاں پر جنات کا بسیرا ضرور ہوگا، لیکن وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے نہیں بلکہ میری مدد کرنے آیا تھا، جیسے کئی سالوں پہلے میں نے بھی ان کی مدد کی تھی اس گائے کو بچا کر ان لوگوں سے جو اسے بری طرح پیٹ رہے تھے۔ شاید وہ اسے جان سے مار ہی دیتے ساتھ والے گاؤں کی گائے سمجھ کر، لیکن کوئی بھی یہ حقیقت نہیں جانتا تھا کہ یہ گائے جناتی ہے جو غلطی سے انسانوں کی دنیا میں آ گئی تھی۔ پھر میں اسے اپنے گھر لے گئی تھی اور میں نے کس طرح اس کا علاج کرنے میں اپنی جان لڑا دی تھی۔ پھر اس کا مجھے انعام بھی تو بہت بڑا ملا تھا۔ عجیب عجیب سی سوچیں میرے ذہن میں تھیں، حالانکہ آج میری سہاگ رات تھی۔ پھر میرا شوہر ایک اچھا ہمسفر ثابت ہوا، جس نے میری زندگی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن کبھی کبھار ایسے ہی اکیلے بیٹھے بیٹھے مجھے اس جنزاد کی یاد آتی تو میں بیٹھے بیٹھے مسکرا دیتی تھی۔ زندگی میں دوبارہ نہ جانے کبھی اس کا اور میرا سامنا ہوگا یا نہیں، لیکن ایک اچھے دوست کی طرح ہمیشہ میں اسے زندگی بھر یاد رکھوں گی۔